اسے دروازے کے سامنے کوئی چھوٹی سی چیز متحرک دکھائی دی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بے اختیار رک گیا۔ پہلی نظر میں اسے وہ کوئی چوہا معلوم ہوا تھا، لیکن پھر جب اس نے بغور دیکھا تو اس کے وجود میں سنسنی کی تیز لہریں دوڑ گئیں۔ ایک ہی لمحے میں اس کے دماغ نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا اور وہ موجودہ اور آنے والے حالات کی سنگینی کے تصور سے ہی لرز اٹھا۔ اس کے سامنے کوئی چوہا نہیں بلکہ ایک خطرناک سیاہ بچھو تھا جو آصف کے دروازے پر اضطراری کیفیت میں ادھر سے ادھر یوں بھاگا پھر رہا تھا جیسے جلد سے جلد اس کے کمرے میں گھسنا چاہ رہا ہو۔ دن والا واقعہ عابد کو اچھی طرح یاد تھا اور وہ اپنی آنکھوں سے بچھو کو جلتے ہوئے تنور میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اور اب بچھو دوبارہ اس کے سامنے تھا۔ پورے گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ فضا میں ایک عجیب طرح کا سکوت طاری تھا۔ آسمان سے ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ نصف شب کے اس پہر عابد تنہا گھر کے بڑے سے صحن میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک خطرناک بچھو بھاگتا پھر رہا تھا اور اس کی نظریں اس بچھو کو مارنے کے لیے ادھر ادھر کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی، اور اس کے عقب میں بیری کے درخت پر دو موٹی موٹی آنکھیں چمک رہی تھیں، مگر وہ ان سے بے خبر تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اس بچھو کو مارنے کے لیے کوئی ترکیب کرتا، پورا ماحول ایک دل دوز نسوانی چیخ سے لرز اٹھا اور وہ پوری طرح ہڑبڑا گیا۔ چیخ کی آواز اندرونی حصے سے بلند ہوئی تھی، مگر وہ سمت کا پوری طرح اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ ابھی وہ اپنی جگہ پر حیران پریشان کھڑا ہی تھا کہ چیخ کی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی۔ اس بار چیخ پہلے سے زیادہ دہلا دینے والی تھی، اور پھر تو جیسے گھر میں چیخوں کا سیلاب امٹ پڑا ہو۔ پورا گھر نسوانی چیخوں سے گونج اٹھا، مگر یہ چیخیں گھر کے کسی فرد کی نہیں تھیں۔ عابد نے اضطراری انداز میں آصف کے کمرے کی طرف دیکھا، مگر اب وہاں کسی بچھو کا وجود نہ تھا۔ اسی وقت دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور آصف گھبرائے ہوئے انداز میں باہر نکلا۔ عابد پر نظر پڑتے ہی وہ ایک ذرا ٹھٹکا، پھر بوکھلائے ہوئے لہجے میں سے مخاطب ہوا، عابد یہ آوازیں کس کی ہیں؟ گھر میں سے کسی کی نہیں، شاید گاؤں کی کوئی عورت گھر میں موجود ہے۔ گاؤں کی عورت؟ آصف کے لہجے میں شدید حیرت تھی، پھر وہ دونوں ہی اندرونی جانب کو دوڑ پڑے۔ آؤ ذرا۔ ابھی وہ دوڑتے ہوئے برآمدے میں ہی پہنچے تھے کہ سید جلیل الحسن، واصف، بشیر، شاہد اور زاہد چاروں آ پہنچے۔ بیٹا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ پتہ نہیں چچا جان، گھر میں سے تو کسی کی نہیں ہے، الجھن آصف کا انداز تھی۔ مگر یہ آوازیں آ تو گھر میں سے ہی رہی ہیں۔ شاہد بھی حیرت کا شکار تھا۔ پورا گھر کربناک نسوانی چیخوں سے گونج رہا تھا، مگر یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آوازیں آ کدھر سے رہی ہیں۔ ابھی وہ سب حیران پریشان تھے کہ سید بشیر الحسن، سید خلیل الحسن اور گھر کی تمام خواتین بھی وہاں آ پہنچی۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ چیخوں کی آوازیں کیسی ہیں؟ سید بشیر الحسن بری طرح بھوکلائے ہوئے تھے۔ آصف کی امی، بھابھی اور بہن کے چہرے بھی زرد ہو رہے تھے، جبکہ تائی اماں الگ بولائی ہوئی تھی۔ یا خدا خیر، یہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ خلیل میاں، میری مامنو تو بابا جی کو بلا لاؤ، ہو نہ ہو کسی نے ہمارے گھر پر جادو کرا دیا ہے۔ کالے بکرے کا صدقہ دو، ورنہ کچھ ہو کر رہے گا۔ تائی امی ایسے لرز رہی تھی جیسے انہیں جاڑے کا بخار ہو گیا ہو۔ صبح معصوم بچی نے بھوت دیکھا اور اب گھر میں بدروہیں بین کر رہی ہیں، ضرور کچھ ہو کر رہے گا۔ چپ کر جا اللہ کی بندی، سوچ سمجھ کر بولا کر، بچیاں پاس کھڑی ہیں، کچھ خیال کر، سید بشیر الحسن نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ چیخوں کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں، مگر اب ان آوازوں کی سمت کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ آوازیں چھت پر سے آ رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے 4-5 عورتیں مل کر کسی کی لاش پر نوحہ کے نہ ہوں۔ آصف، میرے ہاتھ آؤ ذرا۔ واصف نے آصف کو مخاطب کیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ آصف آگے بڑھنے لگا تو شاہد نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہیں رکو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جبکہ زاہد نے واصف کا بازو پکڑ کر آگے بڑھنے سے روک دیا۔ زاہد بھائی، ذرا دیکھنے تو دیں آخر مسئلہ کیا ہے۔ واصف کی ماں تڑپ کر بولی، کوئی ضرورت نہیں کچھ بھی دیکھنے کی۔ ارے باولے ہو گئے ہو کیا؟ بدروحوں کو دیکھو گے؟ تائی اماں منہ پھاڑ کر رہ گئی۔ تائی، آپ بھی کمال کرتی ہیں، کون سی بدروہیں؟ کوئی مذاق کر رہا ہوگا، لو کر لو بات، بھلا ہم نے کسی کی گھڑی کو چھیڑا ہے جو کہ رات کے اس سکھ پہر میں ہمارا مذاق بنائے گا؟ پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، آصف بھیانک انداز میں چیخ اٹھا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ اتنی دلدوز تھی کہ وہاں کھڑے سبھی افراد کانپ اٹھے۔ کلثوم کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ آصف یوں اچھل کر نیچے گرا جیسے اس کے پاؤں پر کسی نے کلہاڑی مار دی ہو۔ وہ نیچے گرتے ہی بری طرح تڑپنے لگا۔ پھر عابد کی آواز نے دھماکے کا کام کیا، بچھو۔ اس کی بات پر سبھی اچھل پڑے۔ سبھی نے چونک کر دیکھا۔ ایک چوہے کے سائز کا بچھو آصف کے پاؤں کے انگوٹھے میں دانت گاڑے ہوئے تھا اور آصف زمین پر پلٹیاں کھا رہا تھا۔ سب کو جیسے سکتہ ہو گیا، جبکہ کلثوم ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی آصف کی جانب بڑھی۔ اس نے اپنے پاؤں سے چپل اتاری
اور آصف کے پاؤں سے چمٹے ہوئے بچو کو کھینچ ماری۔ بچو اچھل کر دور جا گرا اور کلثوم پاگلوں کی طرح آصف سے چمٹ گئی۔ آصف بھیا، آصف بھیا! وہ آصف کو جھنجھوڑ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ رو رہی تھی۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا کہ سب اپنی اپنی جگہ مبہوت رہ گئے۔ پھر جب اس جھٹکے سے سنبھلے تو سبھی آصف کی جانب لپکے، جبکہ واصف ایک طرف بھاگتے ہوئے بچو کے پیچھے دوڑا۔ بچو کا رخ تندور کی طرف تھا اور وہ تیزی سے تندور کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ تندور کے اس طرف دیوار کے ساتھ ساتھ تندور میں جلانے والی لکڑیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ واصف نے دوڑتے ہوئے اس ڈھیر میں سے ایک لکڑی اٹھا لی۔ بچو اس وقت تک تندور کے سوراخ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ واصف نے بھاگتے ہوئے لکڑی بچو کی جانب کھینچ ماری۔ اتفاق سے نشانہ درست بیٹھا اور تندور کے سوراخ میں داخل ہوتا ہوا بچو اچھل کر 2 فٹ دور جا گرا اور پھر وہیں سے رخ بدلتا ہوا بیرونی دروازے کی جانب دوڑ پڑا۔ واصف نے دوڑتے دوڑتے دوبارہ لکڑی اٹھا لی۔ جب تک وہ بچو کے قریب پہنچا، بچو ڈیوڑی تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے پورے زور سے بچو پر حملہ کر دیا۔ لکڑی بچو کی کمر پر پڑی اور وہ تیورا کر رہ گیا، مگر واصف نے اسی پر بس نہ کی۔ اس نے دوبارہ وار کیا اور بچو کا قیمہ بن گیا اور وہ پوری طرح تڑپ بھی نہ سکا، مگر واصف پر تو جیسے پاگل بن کر دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ اس وقت تک بچو پر لکڑی سے وار کرتا رہا جب تک اس کا گوشت اور خون آپس میں ایک نہیں ہوئے۔ پھر اس نے وہیں ڈیوڑی میں لکڑی کے ساتھ مٹی کھودی اور بچو کے اس ملغوبے کو لکڑی کی مدد سے سمیٹ کر اس چھوٹے سے گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے مٹی برابر کر کے آصف کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی دیر میں زاہد آصف کو اٹھا کر اندرونی جانب بڑھ چکا تھا۔ اس ناگہانی آفت پر سبھی بوکھلائے ہوئے تھے۔ ویسے بھی یہ سیدھے سادے اور معصوم سے لوگ تھے۔ یکے بعد دیگرے گھر میں چند ایسے واقعات وقوع پذیر ہوئے تھے کہ سب چکرا کر رہ گئے تھے۔ اوپر سے آصف کو بچو نے ڈس لیا تھا۔ پورے گھر میں ایک کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ آصف کو امی کے کمرے میں لٹایا گیا تھا۔ اس پر نیم بے ہوشی کی سی کیفیت طاری تھی۔ تائی تسبیح لے کر بیٹھ گئی تھیں۔ اس کی امی جائے نماز پر سجدے میں پڑی تھی اور کلثوم الگ رو رو کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ بھابھی کلثوم کو سنبھالنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ سب کے چہروں پر پریشانی کے نقشے کھنچ گئے تھے۔ انہوں نے آصف کی پنڈلی رسی سے جکڑ دی تھی تاکہ زہر وجود میں پھیلنے نہ پائے، کیونکہ یہ بات سبھی جانتے تھے کہ سیاہ بچو سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ آصف کی سانسیں چل رہی تھیں، یہ بڑی بات تھی، ورنہ تو اتنی دیر میں سیاہ بچو کے ڈسے کی لاش پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ شاہد اور زاہد حکیم جی کو بلانے چلے گئے، جبکہ باقی کے افراد آصف کے پاس ہی کمرے میں موجود تھے۔ آصف کے ضعیف العمر سفید ریش دادا بھی وہیں آ گئے تھے۔ تمام حالات سے انہیں آگاہی تھی اور شاید انہیں اصل معاملے کا بھی کسی حد تک اندازہ تھا۔ اب دوبارہ تمام واقعات سے انہیں تفصیلاً آگاہ کیا گیا تھا اور وہ گھر کی طرف سے تشویش کا شکار ہو گئے تھے۔ سید خلیل الحسن انہیں آج کے واقعات بتا رہے تھے اور وہ پریشان نظروں سے آصف کی جانب دیکھ رہے تھے۔ جب خلیل الحسن خاموش ہوئے تو سید حیدر علی نے انہیں مخاطب کیا۔ شاہد اور زاہد کا حکیم کو بلانا بے سود ہی ثابت ہوگا۔ یہ معاملہ حکیم کے بس کا نہیں ہے۔ حکیم کے بس کا نہیں تو پھر کیا کیا جائے ابا جی؟ تم ایسا کرو کہ پہلی فرصت میں بابا ننگ پیرے سے مل لو۔ میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کا وہی حل بتا سکیں گے۔ خلیل الحسن اور جلیل الحسن ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر خاموش ہو رہے، جبکہ سید حیدر علی دوبارہ گویا ہوئے۔ صبح ہوتے ہی تم دونوں ان سے جا کر ملو۔ ٹھیک ہے ابا جی، ہم پہلے وقت ہی چلے جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ آصف کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا، مردود، ناپاک، زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، تیری گندگی۔ آگے کے الفاظ سمجھ میں نہ آ سکے۔ سبھی سید حیدر علی کا چہرہ دیکھنے لگے، جو نظریں سکوڑے آصف کی صورت دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ آصف کا گال تھپ تھپانے لگے۔ آصف، آصف بیٹا ہوش کرو، آنکھیں کھولو بیٹا، آصف، آصف۔ مگر آصف پر ان الفاظ کا کوئی رد عمل نہ ہوا۔ پھر اچانک وہ بولنے لگا، لا علمی تھی، منحوس انسان لا علمی تھی، میں لا علمی کے باعث تیرے وار کا شکار ہو گیا، مگر اب تیرا کوئی وار کامیاب نہ ہوگا۔ ایک بار پھر اس کی آواز ڈوب گئی۔ سید حیدر علی اس کے پاؤں کا جائزہ لینے لگے۔ اس کا پاؤں سوجتا جا رہا تھا اور پاؤں کی رنگت بھی سیاہ پڑتی جا رہی تھی۔ سید حیدر علی کے چہرے پر موجود پریشانی اور تشویش کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ کمرے میں ایک عجیب بوجھل، خوف زدہ سا سکوت طاری تھا۔ آصف پلنگ پر پڑا تھا اور اس کے قریب ہی واصف اور عابد سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ پاس کی کرسیوں پر خلیل الحسن، جلیل الحسن اور بشیر الحسن پریشان بیٹھے تھے۔ بائیں طرف مسہری پر سید حیدر علی بیٹھے تھے اور ان کے عقب میں مسہری پر کلثوم اور مسرت دونوں ڈری سہمی سی بیٹھی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ سانپ کی طرح رینگ رہا تھا۔ آخر کافی وقت گزرنے کے بعد شاہد اور زاہد حکیم کے لیے آ پہنچے۔
کلثوم اور مسرت کو فوراً دوسرے کمرے میں بھیج دیا گیا اور حکیم کو کمرے میں بلا لیا گیا۔ سبھی نے پر امید نظروں سے حکیم کی طرف دیکھا۔ دیکھیے حکیم صاحب، بچے کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، سید بشیر الحسن نے تیز لہجے میں کہا۔ حکیم آصف کی جانب بڑھا تو عابد نے اس کے لیے جگہ چھوڑ دی اور حکیم آصف کے قریبی پلنگ پر بیٹھ گیا۔ ایک نظر اس نے آصف کے چہرے اور پھر اس کے پاؤں کی جانب دیکھا اور پھر شاہد کی جانب پلٹتے ہوئے حیرت سے بولا، بھئی تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ چھوٹے شاہ جی کو سیاہ بچھو نے کاٹا ہے۔ شاہد کے بولنے سے پہلے ہی سید خلیل الحسن بول پڑے، جی حکیم صاحب، انہوں نے آپ کو درست بتایا ہے، آصف کو سیاہ بچھو نے ہی کاٹا ہے۔ حکیم ادھیڑ عمر کا آدمی تھا مگر اس کی صحت قابل رشک تھی۔ خلیل الحسن کی بات سن کر وہ ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شاہ جی، کمال کرتے ہیں آپ، بھلا آپ کو سیاہ بچھو کے زہریلے پن کا کچھ اندازہ نہیں؟ سیاہ بچھو کا کاٹا انسان کے وجود کو کچھ ہی دیر میں گلا دیتا ہے، پانی بن جاتا ہے آدمی کا، جبکہ چھوٹے شاہ جی تو بفضل تعالیٰ اچھے بنے ہیں۔ میرا تو خیال ہے انہیں کسی زہریلے سانپ کی پھونک لگی ہے۔ نہیں حکیم جی، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بچھو کو دیکھا تھا، وہ آصف کے پاؤں کے انگوٹھے سے چمٹا ہوا تھا، عابد نے تیز لہجے میں کہا۔ جی بالکل، اور میں نے اس بچھو کو مارا تھا۔ واصف نے عابد کی تائید کی تو واصف کی بات سن کر حکیم قدرے چونک پڑا۔ پھر وہ واصف کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، بچھو کاٹ لے اور اسے مارا نہ جائے تو جیسے جیسے وہ رینگتا ہے ویسے ویسے زہر پھیلتا ہے اور انسان کو اذیت ہوتی ہے، اور اگر اسے مار دیا جائے تو زہر ایک ہی جگہ رک جاتا ہے۔ یہ آپ نے بہت ہی اچھا کیا، حکیم نے تعریفی لہجے میں کہا اور پھر آصف کی جانب متوجہ ہو گیا۔ پہلے اس نے اس کے پپوٹے کھول کر اس کی آنکھیں دیکھی، اس کے ڈھیلوں کی سفیدی سرخی میں بدل چکی تھی۔ پھر اس نے اس کا نچلا ہونٹ کھینچ کر مسوڑے بغور دیکھے، ان کی رنگت نیل گوں سبز ہو رہی تھی۔ حکیم کے چہرے پر پہلی دفعہ الجھن اور تشویش کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر وہ سید خلیل الحسن سے مخاطب ہوا، سرسوں کا تیل اور ایک کٹورا نیم گرم پانی کا چاہیے۔ عابد فوراً کمرے سے باہر نکل گیا اور حکیم آصف کے پاؤں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ انگوٹھے پر واضح طور پر کچھ نشان دکھائی دے رہے تھے۔ انگوٹھے کے دائیں بائیں دو لکیریں سی تھیں جیسے بچھو نے اپنی قینچیاں ڈالی ہوں، اور انگوٹھے کے ناخن کے کچھ اوپر ایک باریک سا سوراخ تھا جو قدرے ابھرا ہوا سا تھا اور اس کے کنارے گہرے سیاہ ہو رہے تھے۔ یقینی بات تھی کہ یہاں بچھو کا ڈنک لگا ہوگا۔ حکیم نے کندھے کے ساتھ لٹکتا ہوا چھوٹا سا تیلا اٹھارا اور پھر اس کے اندر کچھ تلاش کرنے لگا۔ اس نے تھیلے میں سے ایک کانچ کی شیشی نکال کر ایک طرف رکھ دی۔ اس شیشی میں زرد رنگ کا کوئی محلول سا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک پلاسٹک کی ڈبیا نکالی اور اس ڈبیا میں سندوری رنگ کی چھوٹی چھوٹی چند ڈلیاں نکال کر رکھی اور تھیلا دوبارہ کندھے سے لٹکا لیا۔ اسی وقت عابد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تیل کی شیشی تھی اور دوسرے میں پانی کی کٹوری۔ حکیم نے دونوں چیزیں اس کے ہاتھ سے لے لیں، پھر کٹوری کا پانی دیکھ کر اس میں سے آدھا پانی نیچے گرا دیا، باقی کے آدھے پانی میں اس نے وہ سندوری رنگ کی ڈلیاں ڈال دی۔ چند ہی لمحوں میں وہ ڈلیاں پانی میں حل ہو گئی اور پانی کا رنگ بھی سندوری ہو گیا۔ پھر اس نے زرد محلول والی شیشی کھولی اور شیشے کے دو ڈھکن اس محلول سے بھر کر کٹوری میں ڈال دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا رنگ نیلا پڑ گیا اور پانی قدرے گاڑھا بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اسی ڈھکن سے 3 ڈھکن سرسوں کا تیل بھی کٹوری میں ملا دیا۔ اب کی بار پانی کی رنگت گہری سیاہ پڑ گئی۔ پھر اس نے کٹوری کے پانی میں انگلی ڈالی اور ساری چیزیں اچھی طرح حل کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے تیار ہو جانے والا محلول آصف کے انگوٹھے اور پاؤں پر اچھی طرح مل دیا۔ پھر اطمینان کی سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ شیشی اٹھا کر اس نے تھیلے میں ڈالی اور تھیلے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سید بشیر الحسن سے مخاطب ہوا، شاہ جی اب بے فکر ہو جائیں، یہ تیل خطرناک سے خطرناک زہر مارنے کے لیے کافی ہے۔ بس ہر گھنٹے بعد چھوٹے شاہ جی کے پاؤں کی مالش کرنی ہے، اس سے خدا کے حکم سے صبح تک انہیں ہوش آ جائے گا اور شام تک ہی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بڑی مہربانی حکیم جی، ہماری تو جان پر بنائی تھی۔ حکیم آگے بڑھ کر آصف کے پپوٹے کھول کر دوبارہ آصف کی آنکھیں دیکھنے لگا۔ شاہ جی، اس میں بھلا مہربانی کیا؟ بات کرتے کرتے حکیم کے منہ سے ایک بے معنی خوفزدہ سی آواز بلند ہوئی اور وہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اگر بروقت زاہد اسے تھام نہ لیتا تو یقیناً وہ گر پڑتا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے حکیم صاحب؟ حکیم جی خیریت تو ہے؟ سبھی حیرت زدہ رہ گئے۔ بچھو؟ حکیم کے منہ سے بمشکل تمام نکلا تو سبھی اچھل پڑے۔ بچھو؟ کہاں ہے؟ کدھر ہے بچھو؟ کمرے میں موجود تمام افراد بوکھلا اٹھے۔ چھوٹے شاہ جی کی آنکھوں میں؟ حکیم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور اس کی رنگت بالکل زرد پڑ گئی تھی۔ بے اختیار سب کی نظریں آصف کے چہرے کی جانب اڑ گئیں مگر کہیں کسی بچھو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ نتیجہ یہ کہ سب کی سوالیہ نظریں حکیم کی جانب اڑ گئیں۔ شاہ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، چھوٹے شاہ جی کی آنکھوں میں مجھے بچھو نظر آئے تھے۔
حکیم صاحب کی حالت دیدنی تھی۔ میاں، تم یہاں بچے کا علاج کرنے آئے ہو یا ہمیں خوفزدہ کرنے؟ سید حیدر علی نے خشمگین لہجے میں کہا۔ حکیم جی، بھلا آنکھوں کے اندر بچھو کیسے ہو سکتے ہیں؟ سید بشیر الحسن کا لہجہ بھی ناگوار تھا۔ واصف نے کھردرے لہجے میں کہا، لگتا ہے حکیم صاحب کی اپنی طبیعت کچھ خراب ہے۔ سبھی حکیم کی بات کو بھونڈا مذاق سمجھ رہے تھے، جبکہ حکیم اپنی جگہ حیران و پریشان کھڑا تھا۔ شاہد بیٹا، جاؤ حکیم جی کو گھر تک چھوڑاؤ۔ سید بشیر الحسن نے شاہد کو مخاطب کیا تو حکیم جلدی سے بول اٹھا، نہیں کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا، اور پھر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ وقت گزرتا گیا مگر آصف کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید خراب ہوتی گئی، اور صبح تک ہوش آنے کی بجائے آصف کی حالت مزید غیر ہو گئی۔ سوجن اس کی ٹانگ پر بھی چڑھ گئی، اور ٹانگ کی پھولی ہوئی رگیں جو رات کو سبزی مائل گلابی تھیں اب سیاہ رنگت اختیار کر گئی تھیں، اور سب کی پریشانی دو چند ہو چکی تھی۔ سید حیدر علی تشویش سے پر لہجے میں خلیل الحسن سے مخاطب ہوئے، خلیل، تم فوراً بابا ننگ پیرے کے پاس چلے جاؤ اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرو، اب صرف وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ خلیل الحسن فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، ابا جی میں بھی ذرا جاتا ہوں۔ چلے بھائی جان، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ سید جلیل الحسن ابھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر وہ اپنی چادریں سنبھالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں سید حیدر علی کے ساتھ سید بشیر الحسن، واصف، عابد، شاہد اور زاہد موجود تھے، جبکہ مسرت اور کلثوم اپنی امی اور تائی کے ساتھ الگ کمرے میں بیٹھی آصف کی صحت اور زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ آصف کی ذہنی حالت بہت ابتر تھی، اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا، یہاں تک کہ اسے اپنے وجود کا بھی احساس نہ تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں پڑا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک نشے، ایک غنودگی کی کیفیت طاری تھی، اور وہ خود کو گہرے سرخ سمندر میں ڈوبتے ابھرتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ سرخ رنگ اور سرخی کے سوا اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اس سرخ سمندر میں اسے ایک روشن بھنور نمودار ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس بھنور سے آنکھوں کو چندھیا دینے والی روشنی منعکس ہو رہی تھی، جس کی چمک میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوا جا رہا تھا، اور بھنور بھی گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر وہ روشنی ایک انسانی حیولے میں ڈھلنے لگی، اور آہستہ آہستہ حیولہ بھی واضح ہوتا چلا گیا، اور پھر وہ حیولہ ایک انسانی صورت اختیار کر گیا، ایک باریش باوقار شخصیت کا، اور آصف فوراً پہچان گیا۔ وہ شخصیت چلتی ہوئی اسی کمرے کے دروازے پر آ رکی جس میں آصف بے ہوش پڑا تھا، مگر آصف اس ہستی کو اپنے مکمل حواسوں میں دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ بے اختیار بول پڑا، بابا سائیں۔ ہاں صفی میاں، ہم، آؤ ہمارے ساتھ۔ بابا سائیں نے ہاتھ آصف کی طرف بڑھایا، اور آصف کو یوں لگا جیسے اس کا وجود منو وزنی زنجیروں سے آزاد ہو گیا ہو۔ بے اختیار اس نے ہاتھ بابا سائیں کی طرف بڑھایا، اور انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آصف کے وجود کو ایک خفیف سا جھٹکا لگا، اور وہ پلنگ پر اٹھ بیٹھا۔ ایک عجیب احساس اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ پھر وہ پلنگ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر کمرے میں موجود کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا۔ ہنوز سب کے سب افسردہ بیٹھے تھے۔ آصف نے حیران نظروں سے سب کا جائزہ لیا، اور جب اس کی نظر پلنگ پر پڑی تو وہ اچھل پڑا۔ وہ بابا سائیں کا ہاتھ تھامے ایک طرف کھڑا تھا، اور دوسری طرف وہ بے ہوشی کی حالت میں پلنگ پر بے سدھ پڑا تھا۔ اس نے چونک کر بابا سائیں کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیے، پھر انہوں نے آگے بڑھ کر پلنگ پر بے ہوش پڑے آصف کے پاؤں کی انگوٹھی پر تھوک دیا، اور پھر آصف کو لیے کمرے سے باہر نکل گئے۔ آصف شدید حیرت کا شکار تھا کہ آخر وہ دو مختلف روپ میں کیسے ہے، مگر وہ بابا سائیں سے کوئی سوال نہ کر سکا۔ بابا سائیں کا رخ اس کے کمرے کی طرف تھا، اور آصف خاموشی سے ان کی طرف چل رہا تھا۔ کمرے سے چند قدم کے فاصلے پر بابا سائیں رک گئے، پھر انہوں نے کوئی چیز آصف کی طرف بڑھائی۔ صفی میاں، یہ کمرے میں رکھاؤ اور میری بات ذہن میں بٹھا لو کہ یہ جنگ تمہیں لڑنا ہے۔ اگر دشمن کی طرف سے یوں بے خبر رہو گے تو ہار جاؤ گے۔ اتنے کمزور نہیں ہو تم جتنا کہ خود کو محسوس کر رہے ہو۔ دشمن کی ایک ایک چال پر نظر رکھو، اپنے ذہن اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ۔ ہم نے خود تمہیں ان صلاحیتوں اور طاقتوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا جنہیں تم بہت پہلے ہی تسخیر کر چکے تھے، اور جو تمہارے اندر پوشیدہ ہیں، کیونکہ ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ تمہاری یہ جنگ صرف تمہاری ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ حق و باطل کی ہے، نیکی اور بدی کی ہے۔ مشکلیں ضرور ہوں گی مگر گھبرانا نہیں، راستوں میں تاریکیاں بھی آئیں گی مگر ہاتھ سے سچائی اور پاکیزگی کی مشعل نہیں گرنے دینا۔ خود میں اعتماد پیدا کرو، تم خود دیکھ لو گے کہ شیطانی طاقتیں کس قدر کمزور اور کھوکھلی ہیں۔ بہت سی مشینیں تم جمع کر چکے ہو، مگر ہر مشین کو آن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جو نہ تو تمہیں معلوم ہے اور نہ ہی بتایا گیا ہے، مگر اب وہ مشین آن کرنے کی تمہیں اجازت ہے، اور وہ طریقہ کار اس میں درج ہے۔ بابا سائیں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز آصف کو تھما دی۔ نامعلوم وہ کیا چیز تھی،
کیونکہ اس پر ایک سبز رنگ کا کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ میری باتیں تمہاری سمجھ میں آ گئی ہیں نا؟ جی بابا سائیں۔ ٹھیک ہے، اپنے ذہن میں بٹھا لینا، ابھی اندر رکھاؤ۔ آصف خاموشی سے آگے بڑھ کر کمرے میں داخل ہو گیا اور وہ چیز اس نے الماری کے اوپری خانے میں رکھ دی اور پھر واپس آ گیا، مگر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا اس کا دماغ بھگ سے رہ گیا، یوں جیسے دماغ کا فیوز اڑ گیا ہو۔ اس کے حواس سن ہو کر رہ گئے۔ تاریکی، گھور تاریکی۔ سید خلیل الحسن اور جلیل الحسن جس وقت گھر سے نکلے اس وقت ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ موسم کیونکہ قدرے تبدیل ہو رہا تھا اس لیے فضا میں خنکی کا احساس ہوتا تھا۔ دونوں نے اپنے جسموں سے چادریں لپیٹ رکھی تھیں اور تیز قدموں سے نہر کے کنارے کنارے مغربی سمت میں بڑھ رہے تھے۔ رات کی تاریک آغوش سے نکلنے کے بعد ہر منظر دھلا دھلا اور نکھرا نکھرا سا دکھائی دے رہا تھا۔ درختوں کے پتوں اور گھاس پر شبنم کے شفاف قطرے جھلملا رہے تھے۔ ان کے بائیں ہاتھ نہر تھی اور دائیں ہاتھ نہر سے کچھ ہی دور پر گاؤں کے کچے پکے مکان بکھرے ہوئے تھے۔ سید خلیل الحسن اور جلیل الحسن دونوں کے چہروں پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور وہ خاموشی سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ نہر کے کنارے چلتے چلتے وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ انہیں بابا ننگ پیرے کی جھوپڑی دکھائی دی جو نہر کی پٹری کے ساتھ ہی بنی ہوئی تھی۔ جھوپڑی دکھائی پڑی تو بابا جی بھی نظر آ گئے جو نہر کے بالکل کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا جی کے قریب پہنچ کر دونوں رک گئے۔ بابا جی کا حلیہ بہت ہی عجیب تھا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید بڑے ہوئے تھے۔ ان کے سر کے بال ان کے کندھوں سے بھی نیچے جھول رہے تھے، مگر ان میں بے ترتیبی نہیں تھی۔ ان کے جسم پر صرف ایک لنگوٹی تھی، باقی ان کا پورا بدن کپڑوں سے عاری تھا اور وہ برہنہ پا نم آلود گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا ہوا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ریزے کر کے نہر میں پھینک رہے تھے۔ سید خلیل الحسن اور جلیل الحسن ان کے قریب خاموش کھڑے تھے، مگر بابا جی بے نیازی سے بیٹھے پانی میں روٹی کے ریزے ڈال رہے تھے۔ چادری لپیٹے ہونے کے باوجود وہ دونوں قدرے سردی محسوس کر رہے تھے، جبکہ بابا جی برہنہ پا برہنہ بدن ایک لنگوٹی میں یوں بیٹھے تھے جیسے جون جولائی کی گرمی پڑ رہی ہو۔ دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بابا جی کے قریب ہی بیٹھ گئے، مگر بابا جی پھر بھی ان کی جانب متوجہ نہ ہوئے۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے گزر گئے، پھر آخر کار پہلے سید خلیل الحسن ہی بولے، بابا جی۔ مگر بابا جی پھر بھی ان کی جانب متوجہ نہ ہوئے تو خلیل الحسن قدرے اونچے لہجے میں گویا ہوئے، بابا جی۔ اس پر بابا جی کچھ اس صورت سے ان کی جانب پلٹے کہ وہ دونوں ہی بوکھلا گئے۔ شش۔ بابا جی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر سرگوشی کے انداز میں بولے، دیکھتے نہیں کیا ہم ناشتہ کرا رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی۔ بابا جی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا روٹی کا ٹکڑا ختم ہوا تو انہوں نے دوسری گھاس پر پڑی ہوئی روٹی اٹھا لی اور اس کے ریزے کر کر کے پانی میں ڈالنے لگے۔ بابا کے چہرے پر اطمینان اور سکون پھیلا ہوا تھا، جبکہ ان دونوں کے چہروں پر بے چینی بکھری ہوئی تھی۔ سورج اپنا سر اٹھا چکا تھا اور اس کی پیشانی سے پھوٹنے والی سنہری روشنی ہر سو پھیل گئی تھی۔ سید خلیل الحسن جھجکتے ہوئے دوبارہ بولے، بابا جی۔ بابا جی دوبارہ اسی انداز میں ان سے مخاطب ہوئے، میاں ہم نے تم سے کہا ہے کہ شور مت کرو، ہماری مچھلیاں ڈر کر بھاگ جائیں گی، سمجھے کچھ؟ وہ ایک بار پھر اپنے مشغلے میں مگن ہو گئے اور سید خلیل الحسن الجھی ہوئی نظروں سے سید جلیل الحسن کی طرف دیکھنے لگے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سید جلیل الحسن ہمت کرتے ہوئے بولے، بابا جی وہ ہم آپ کے پاس، مگر ان کا جملہ بابا جی نے درمیان ہی میں کاٹ دیا اور قدرے جھلائے ہوئے انداز میں بولے، لگتا ہے بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، کیوں شور مچائے جا رہے ہو، کچھ دیر کو خاموش نہیں رہ سکتے کیا؟ بابا جی چند لمحے ناگواری سے انہیں گھورتے رہے، پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ان دونوں کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات مزید گہرے ہو گئے۔ پھر ایک طویل خاموشی کے بعد بابا جی بولے، ذرا سی بھوک برداشت نہیں ہوئی تم لوگوں سے؟ وہ بابا جی میرا بچہ۔ سید خلیل الحسن نے بولنا چاہا مگر بابا جی نے ان کا جملہ کاٹ دیا۔ تو تمہارا بچہ بھوکا ہے، اس کی ذرا سی بھوک پر تڑپ اٹھے، ابھی اس کے فاقوں کی نوبت تو آئی ہی نہیں، جب اسے فاقے کرنے پڑیں گے تب کیا کرو گے؟ سہنے دو اسے یہ بھوک، اس بھوک کو برداشت کرے گا تو فاقے کاٹنے کے قابل ہوگا۔ سید خلیل الحسن نے ایک بار پھر بولنا چاہا مگر بابا جی نے ان کی بات درمیان سے ہی کاٹ دی، نہیں بابا جی اسے سردی لگ گئی ہے، میاں سردی کا بندوبست تو کرنا پڑتا ہی ہے نا، یوں گرم کپڑے لپیٹے بغیر گھومے گا تو بیمار تو پڑے گا ہی، اور تم لوگ احمقوں کی طرح میرے پاس دوڑے آئے ہو، کوئی بھی چھوٹا موٹا حکیم پکڑ لینا تھا، جب مرض بہت زیادہ بگڑ جائے تب کسی بڑے ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانا چاہیے۔ بابا جی کی نظریں نہر کے بہتے پانی پر جمی ہوئی تھیں اور وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولے جا رہے تھے، مگر ان کی باتیں ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔